بعض لوگ اولیاء و صالحین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہی بولنا چاہیے۔ کیا صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے لیے رضی اللہ عنہ بولنا جائز ہے؟ قرآن و سنت اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عرف عام میں رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ہی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ کہنا جائز ہی نہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ کے لفظی معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب یہ کسی نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دعائیہ معنی بھی دیتا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک انعام اور اعزاز بھی ہے اور ان کے لیے دعا بھی ہے۔ قرآن کریم میں رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے لیے بھی آیا ہے اور صحابہ کے علاوہ دیگر مومنین صالحین کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سبقت لے جانے والے اور جنہوں نے مرتبہ احسان میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ درجہ احسان میں قیامت تک ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی اپنی رضا کے اعزاز سے نوازا ہے اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ شرف ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے یا بعد میں خصوصی طور پر صحابہ کرام کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس اعزاز و اکرام کا مستحق ان تمام اہل ایمان اور صالحین کو قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان مقامات کے علاوہ بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تمام اہل ایمان صالحین کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رضی اللہ عنہ دعائیہ کلمات ہیں جو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا عرف بن گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ کلمات تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام اور شہداء کرام کے لیے کہنا جائز ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے اور ناجائز ہونے کی کوئی ایک بھی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی لیے تمام مسالک کے علماء کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور ساری دنیا کے علماء کے ہاں ہمیشہ سے اس مسئلے پر اتفاق ہے۔ یہ غلط فہمی محض ہمارے یہاں کے عوام الناس میں پائی جاتی ہے، اور اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس اعزاز اور انعام کو تمام صالح مومنین کے لیے عام رکھا ہے تو کسی بندے کی کیا مجال کہ نعمت باری تعالیٰ کی حد بندی کرے اور اسے صرف صحابہ کرام تک محدود کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا جس طرح تمام صحابہ کرام جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا درست ہے، اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ، سیدنا بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ عنہ، سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سیدنا سلطان باہو رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام فخر الدین رضی اللہ عنہ جیسے اولیاء و صالحین کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل درست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔